بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بے پایہ رحمتوں اور مہربانیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری۔ السلام علیکم۔ آج ہے 25 مئی اور سوموار کا دن۔ آج ہمیں بات کرنی ہے مسلمانان کشمیر کے اوپر انڈیا کے بے پایاں ظلم و استبداد پر، تشدد پر، بربریت پر، اور OIC کی طرف سے اس پر گہری تشویش کا اظہار، کشمیریوں کے بلند تر ہوتے ہوئے حوصلے اور عزم۔ لیکن اس سے پہلے آپ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا، اور اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ انڈیا نے سری نگر میں 31 مئی تک مکمل اور سخت لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ مسلسل 9 ماہ سے کشمیر کے بے مثال بہادر عوام اور انتہائی پرجوش نوجوانوں پہ ہر طرح کا لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے، دفعہ 144 نافذ ہے، اجتماعات پہ پابندی ہے، سوشل نیٹ ورکنگ بند کر دی گئی ہیں، ہر طرح کے رابطے منقطع کر دیے گئے ہیں۔ لیکن کشمیر کے بہادر عوام بھارتی قابض فورسز کے خلاف انتہائی بہادرانہ جدوجہد اور عزیمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان ہر طرح سے ان کی مدد کر رہا ہے، سفارتی محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ، اخلاقی محاذ پہ۔ وزیر اعظم پاکستان نے عید الفطر کے موقع پر ان کی بہادری کی خاص طور پہ تعریف کی ہے، اور وزیر خارجہ پاکستان نے بے مثال جرت اور عزیمت کے ساتھ بھارتی مظالم کا مقابلہ کرنے پر کشمیریوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ عید کے دن بھی کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، کشمیریوں کو نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ بھارت ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ 5 اگست 2019 کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، مودی، امیت شاہ اور اجیت ڈوول ٹرائیکا کا برصغیر کی بعد از تقسیم تاریخ کا سب سے دھماکہ خیز اور خطرناک ترین اقدام ہے، اور تنازع کشمیر کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ۔ مودی کی اس اہم مکانہ حرکت نے مسئلہ کشمیر کی تاریخی حیثیت کو یکسر ایک نیا موڑ دے دیا ہے۔ پچھلے 72 سالوں کی تنازع کشمیر کی خصوصی حیثیت کو پاکستان اور بھارت میں برپا ہونے والی 4 جنگیں، بار بار کے 2 طرفہ مذاکرات، معاہدات اور عالمی اثرات سمیت کشمیریوں کی تحریک آزادی
بھی اس حیثیت کو اتنا متاثر نہ کر پائی تھی جتنا مودی حکومت کے اس ایک خلاف عقل فیصلے نے کیا ہے۔ اگرچہ یہ ایک نئی شروعات اور نئے مرحلے کا آغاز ہے، ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن تبدیلی ہے جو اس پورے خطے کی سیاست، سفارتکاری، معیشت و معاشرت اور سماج کے ہر پہلو پر دور رس اثرات ڈالے گی، لیکن اس کی نوعیت بہت سارے مبصرین کے نزدیک انتہائی غیر متوقع ہے، کیونکہ مسئلہ کشمیر پر کسی پیش رفت کی توقع رکھنے والے اس قسم کی تبدیلی کا تصور تک نہ کر سکتے تھے، اور دنیا کا کوئی بھی سیاستکار اور سفارتکار اس کی کوئی بھی تسلی بخش وضاحت نہیں کر پا رہا۔ بجا طور پر اسے آر ایس ایس اور بی جے پی کے زعفرانی نظریات اور مسلم کش اقدامات سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ مودی حکومت ریاستی جبر کی تازہ اور پہلے سے زیادہ درندگی پر مبنی شکلوں کے ذریعے سے ان نظریات کو لوگوں پر ٹھونسنے پر تلی ہوئی نظر آتی ہے جو آر ایس ایس نے ان کے دماغوں میں بٹھا رکھے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں جبر پر مبنی توازن دھماکہ خیز انداز سے ٹوٹتا اور بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عام الیکشن میں انتخابی فتح سے مودی، آر ایس ایس اور بی جے پی کی فسطائیت کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی معاشرے کو یہ دمک کس حد تک کھوکھلا کر چکی ہے۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستانی آئین کی شکل نمبر 370، جس کے ذریعہ کشمیر کو ہندوستانی وفاق میں ایک خصوصی حیثیت برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، خارجہ، دفاع اور مواصلات کے علاوہ باقی سارے شعبے ریاستی اسمبلی کے اختیار میں تھے۔ ریاست کشمیر اپنا آئین بنانے اور اپنا الگ جھنڈا رکھنے کا اختیار بھی رکھتی تھی، اور ہندوستانی آئین کا اطلاق بھی کشمیر میں نہیں ہو سکتا تھا۔ باشندہ ریاست کا قانون، جس کے مطابق کوئی بھی غیر ریاستی شخص کشمیر میں زمین کی ملکیت اور سرکاری ملازمت جیسی کوئی بھی مراد حاصل نہیں کر سکتا تھا، اسے بھی شک 35A کے تحت آئینی تحفظ دیا گیا تھا، اور ریاست اور مرکز دونوں کی سانجھی مرضی کے بغیر ان شکوں میں تبدیلی کسی طرح ممکن نہ تھی۔ لیکن ان 2 شکوں کے خاتمہ سے بھارت نے ریاست کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی داخلی خود مختاری کو بھی ختم کر ڈالا ہے، اور کشمیر کو 2 انتظامی اکائیوں یعنی یونین ٹیریٹری میں تقسیم کر کے براہ راست مرکز کے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ مرکز زیر انتظام لداخ کو الگ انتظامی اکائی بنا دیا گیا ہے، جس کی کوئی اسمبلی بھی نہیں ہوگی۔ دونوں علاقوں میں دہلی گورنمنٹ کی جانب سے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر بااختیار حاکم ہوگا۔ اس طرح اس پورے خطے اور عالمی سطح پر 7 دہائیوں سے تسلیم شدہ اس کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کشمیر کو بھارتی قبضے میں بھارت کا نام نہاد حصہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ مودی کے اس کھلواڑ سے پہلے بھی کشمیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا جاری تھی، کشمیری عوام کے لیے عملاً ایک اذیت کا جیل خانہ اور مقتل تھا،
جہاں بھارتی فوج کو کشمیریوں کے خون کے دریا بہانے، ماورائے عدالت قتل کرنے، کشمیری خواتین کی بے دریغ عصمت دری کرنے اور نوجوانوں کو پیلٹ گن کے بہیمانہ استعمال سے بینائی سے محروم کرنے کے خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ اگر خصوصی حیثیت کے باوجود کشمیری جہنم زدہ زندگی گزارنے پر مجبور تھے اور آزادی کے لیے ان کی تڑپ ماند نہ پڑتی تھی، تو یہ نیا ریاستی حملہ انہیں کیسے تبدیل کر سکے گا؟ بھارت کا یہ احمقانہ فیصلہ ایک زبردست بھونچال کی مانند ہے، جس نے بھارتی دہشت، دونس اور دھاندلی کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے ہیں اور پورے خطے کو ایک مہیب اور پرخطر کیفیت میں دھکیل دیا ہے۔ مودی کی زعفرانی حکومت کے خطے کے اسٹیٹس کو ایک دھماکے سے توڑنے کے اس اقدام، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ آنے والے دنوں میں بھارتی اقدام سے کیا کیا کچھ تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ اور مسلسل 9 ماہ سے لاک ڈاؤن، دفعہ 44 کا نفاذ، کرفیو، سوشل نیٹ ورکنگ کی بندش کشمیری آزادی کی لہر کو قطعاً دبا نہیں پائے گی، اور انڈیا جو یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ جبر و استبداد کی بے مثال وحشتناک حرکتوں سے وہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبا سکے گا، ان کی معیشت اور معاشرت کو تباہ کر کے، انہیں آپسی رابطوں سے روک کے، ان کے ماورائے عدالت قتل کر کے اور لاتعداد نوجوانوں کو ان کے گھروں سے ریاستی جبر کے ذریعے اغوا کر کے اور انہیں لاپتہ کر کے اور نوجوانوں کے بے اندازہ قتل عام سے وہ آزادی کی اس اڑتی ہوئی لہر کو دبا سکے گا، تو اب اسے اچھی طرح سے یہ علم ہو گیا ہے کہ وہ اس لہر کے آگے اپنی لاکھوں فوج سمیت بے بس ہے، لاچار ہے، اور کشمیری نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مزاحمت اس بات کا اعلان ہے کہ وہ طاغوتی حربوں کی انتہا کر دے، جبر و استبداد کے سارے حرب اختیار کر کے دیکھ لے۔ کشمیریوں کی آزادی کی لہر، کشمیریوں کے جوش و جذبہ کو وہ کسی بھی طرح کم نہیں کر پائے گا، اور اب صرف کشمیر ہی نہیں بلکہ بھارتی تمناؤں کے برعکس کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کی وادیوں اور پہاڑیوں سے نکل کر پورے ہندوستان کے لیے ایک آزادی کی تحریک بنے گی، اور یہ بھارتی سامراجی قبضے کے خلاف تحریک پورے جوش سے ابھرے گی۔ اس کے للکار کو بحر ہند کے ساحلوں تک اب پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت بھی روک نہیں پائے گی، اور انڈیا کو جلد ہی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے پاگل پن کی انتہا کرتے ہوئے یہ جو حرکت کی ہے وہ اس کی اپنی ریاست کے لاتعداد ٹکڑوں پر منتج ہوگی، اور بھارت جو کشمیر کے اٹوٹ انگ ہونے کا نعرہ لگاتا ہے، اب اس کا ایک ایک انگ ٹوٹے گا، اور یہ لہر صرف کشمیر تک نہیں بلکہ انڈیا کے کونے کونے تک پہنچے گی، اور بھارت سے زعفرانی پرچم بھی اتریں گے، اور وہاں کا مسلمان اور وہاں کی دبی ہوئی اقلیتیں جنہیں وہ کہتے ہیں اور جو حقیقت میں اکثریت میں ہیں، وہاں ایک انقلاب آئے گا، اور پھر عوامی دورہ ہوگا، عوامی حقوق ملیں گے، لوگوں کو اختیارات ملیں گے، اور جبر و استبداد کا نظام فنا ہو کر رہ جائے گا۔ نہ صرف کشمیر آزاد ہوگا بلکہ اور بھی کئی پسی ہوئی ریاستیں جنہیں جبرن بھارت نے اپنا حصہ بنا رکھا ہے، وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ ساتھ بھارتی ظلم و جبر اور استبداد اور طاغوتی پنجے سے
آزادی حاصل کر پائیں گی۔